الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ادھیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ آیت ایک ایسے عورت کی مثال ہے کہ جس نے اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہو، یعنی سارا دن بیٹھ کر رسی بنتی رہی، رسی بناتی رہی، سوت بناتی رہی، اور شام ہوا سارا اکھیڑ کر رکھ دیا۔ جب رسی تیار ہو گئی اکھیڑ کر رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جو رسی بناتے ہیں، یہ سوت کاٹتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنا محنت طلب کام ہے۔ یہ تشبیہ قرآن مجید میں بیان کردہ مثال گھمن صاحب پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ ہمیشہ ہی ہر جگہ تقریباً اپنے اکابر کا نام لیتے ہیں کہ جی ہم اکابر کی دفاع کرتے ہیں، ہم اکابر کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اکابر کی بہت زیادہ عظمت ہے ہمارے دلوں میں، اکابر کا احترام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اکثر اوقات ایسی حرکت کر جاتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس کی زد میں ان کے اکابر ہی آتے ہیں، جن کی چوٹ، ان کے طنز، ان کی تنقید، ان کے طعن یہ جو کرتے ہیں، اس کی زد میں ان کے اپنے اکابر آ جاتے ہیں، اور ان کے تیر اور ان کے نشتر کی چوٹ جو ہے وہ ان کے اپنے بڑوں پر فٹ آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اپنے وہ سسرال چلی گئی۔ اتفاق سے وہ لڑکی نئی آئی تھی، اس کی کسی محلے کی لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مخالف لڑکی نے گالی دی، اس نے بھی جواب دیا، پھر گالی اس نے جواب دیا۔ اس لڑکی نے مخالف لڑکی سے کہا تیرے منہ میں سور تنا۔ کیا کہا؟ تیرے منہ میں، پنجابی سمجھتے نا، تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں۔ اس نے کہا تیرے منہ میں بھابھی تنا۔ یہ چپ ہو گئی بیچاری، اس کو جواب تو آیا نہیں۔ تو واپس آئی تو بڑی شرمندہ، اور ماں نے پوچھا بیٹی تیرا منہ لٹکا ہوا خیر تو ہے؟ اس نے کہا میں ہار گئی ہوں، ہارنے والے کا منہ تو لٹکتا ہی ہے نا۔ اس نے کہا کیوں ہار گئی، خیر صلاح پتہ تو لگے۔ انہوں نے کہا میں نے گال دی ہے، تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تیرے منہ سور تو نہ، وہ نہیں تیرے منہ میں واپی تو نہ۔ ماں نے کہا پھر؟ اس نے کہا میں جواب نہیں دے سکی۔ ماں نے کہا کیوں جواب نہیں دیا؟ ساس کہتی ہے، کہتے جواب تب دے دیا مجھے پتا تو نا واپی ہے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جواب کیا دینا تھا۔ ماں کہتی لے تو یہ تمہیں بھی نہیں پتا، 100 سور اڑاؤ نا تو ایک واپی بن جائے۔ تجھے یہ بھی نہیں پتا 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ اور سچی بات اس عورت نے بات تو ایسی کی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، خنزیر ناپاک تو ہے لیکن بک بک نہیں کرتا۔ خنزیر ناپاک تو ہے لیکن اولیاء کو گالیاں نہیں دیتا۔ جو اولیاء کو بکے خدا کی قسم وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ جو اولیاء خدا کے ولیوں کو گالیاں نکالتا ہے، خدا کے ولیوں کی بے ادبی کرتا ہے، وہ تو بہت، خنزیر جتنا بھی گندا ہے اس نے جہنم میں نہیں جانا، موت کے بعد اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اور جو خدا کے اولیاء کو بک بک کرے اور جہنم کا ایندھن بنے، بتاؤ خنزیر سے گندا ہے یا نہیں؟ دو خواتین کی لڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب نے ایک عورت کی زبانی وہابی کی تعریف کروا دی، ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی کہ وہابی کسے کہتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی پنجابی اور اردو میں کہ 100 خنزیر ملاؤ ایک وہابی بنتا ہے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں سچی بات ہے، اس عورت نے ایسی بات کہی، خنزیر نجس بھی ہے، فلاں بھی ہے، آپ سن چکے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اولیاء کو گالیاں نہیں دیتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہابی اولیاء کو گالی دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ نری تہمت ہے وہابیوں پر، جیسے انہی کے ہم مسلک حضرات، ان کے علماء کرام اور ان کے سب سے بڑے حضرت اعلیٰ حضرت ان لوگوں کے اکابر پر اور ان پر کفر کے فتوے چھاپ چکے ہیں، اس الزام کے ساتھ کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ گھمن صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ یہی اعتراضات باطل طور پر اہل حدیث پر کرتے ہیں کہ جی اب اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ جو لوگ جن کا واسطہ پڑا وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اہل حدیث اس سے بری ہیں، اولیاء کو گالیاں نہیں دیتے۔ لیکن اب گھمن صاحب کا الزام ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے یہ جو کہا کہ 100 خنزیر ملاؤ تو ایک سور بنتا ہے، یقیناً یہ طعن ان کا اپنے بزرگوں پر ہے، ہم پر نہیں۔ سنیے ان کے فقیہ الامت اور قطب عالم رشید احمد گنگوئی صاحب، ان کی فتاوی رشیدیہ بڑی معروف ہے، اس میں وہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہر کتاب کا اسکین ہم ساتھ لگا دیں گے، پوری عبارت آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو گنگوئی صاحب نے کہا وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، سنت کی پیروی کرنے والے کو۔ اب سنت کی پیروی کرنے والا دیندار شخص وہابی ہوتا ہے ان اطراف میں، گنگوئی صاحب نے کہا ہے یہ۔ لیکن گھمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 سور اڑاؤ نا ایک وہابی بن جائے۔ تجھے یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ دوسرا حوالہ ان کے حکیم الامت مجدد الملت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جن کی بہشتی زیور ان کے ہاں بڑی معروف ہے، تقریباً ان کے ہر گھر میں پائی جاتی ہے، خواتین کو دیتے ہیں، مسائل لکھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مدارس میں نصاب کا حصہ پڑھائی جاتی ہے۔ ان حکیم الامت صاحب اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات کئی جلدوں میں شائع ہوئی، اس کی جلد نمبر 2 ملفوظ نمبر 362، اس میں کافی باتیں ہیں جو ہمارا میجر پوائنٹ ہے وہابی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں تھانوی صاحب، میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاویں۔ یہ تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر میرے پاس ہوں، یعنی ان کی خواہش تھی 10,000، تو میں لوگوں کو تنخواہ دے کر وہابی بناؤں۔ حکیم الامت، ان کے حکیم الامت تھانوی صاحب کے نزدیک وہابی اتنی اچھی چیز ہے، وہابی اتنے اچھے لوگ کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر وہابی بنائیں۔ لیکن گھمن صاحب کیا کہتے ہیں؟ 100 سور اڑاؤ نا ایک وہابی بن جائے۔ تجھے یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ افسوس گھمن صاحب، سوچئے یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تیسرا حوالہ انہی تھانوی صاحب کا اشرف السوا نے ان کے حالات زندگی پر ان کے مرید نے شائع کی، اس کے اندر ان کے کانپور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب یہ ابتدا میں تھانہ بھون کے خانقاہ سے پہلے کانپور میں پڑھایا کرتے تھے، کانپور کے مدرسہ میں، وہاں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ محلے والوں کا رویہ کیسا تھا اور کیسے تھے تعلقات وغیرہ بیان کرتے ہوئے ضمناً یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ خواتین آئیں مسجد میں طلباء کے پاس جلیبیاں لے کر کے ان پہ فاتحہ پڑھ دو۔ وہ طلباء شریر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھے بغیر انہوں نے جلیبیاں کھا لی، عورتوں کو غصہ آیا، وہ اپنے مردوں کو لے آئیں، بات لڑائی تک پہنچنے والی تھی۔ ایک طالب علم تھانوی صاحب کے پاس آئے، اختصار کی خاطر میں اس طرح بیان کر رہا ہوں، اسکین لگا ہوا آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو وہ بات ایسے پہنچی، تھانوی صاحب آئے، تھانوی صاحب نے لڑکے کو تھپڑ بھی مارا، ڈانٹا ڈپٹا، معاملہ رفع دفع کروایا، لڑکوں سے پیسے لے کر جلیبیوں کے پیسے ادا کر دیے، اور پھر آخر میں کیا کہا اپنے طلباء کے بارے میں، جس مسجد میں وہ پڑھاتے تھے، جس مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، ان طلباء کے بارے میں، ان کے طلباء تھے تو مارا نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں محلے والوں سے بھئی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے کچھ مت لایا کرو، یہاں فاتحہ نیاز کچھ مت لایا کرو، یہاں وہابی رہتے ہیں۔ اب وہ وہابی کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے طلباء کو، لیکن دین پڑھنے والوں کو۔ لیکن گھمن صاحب کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، 100 سور اڑاؤ نا ایک وہابی بن جائے۔ تجھے یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ سوچئے گھمن صاحب، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ طنز آل الحدیث پر نہیں ہے، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچ لیجئے خود ہی۔ چوتھا حوالہ ان کے یوسف کاندھیلوی صاحب تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، ان کی حالات زندگی پر سید محمد ثانی حسنی صاحب نے کتاب لکھی، سوانح یوسف کاندھیلوی صاحب۔ اس کے صفحہ 200 پر حضرت
مولانا محمد الیاس صاحب کی جانشینی کا مسئلہ، اس عنوان کے تحت یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے بیماری کے ایام تھے، ان کے بعض بزرگ جیسے منظور نعمانی صاحب، علی میاں ندوی صاحب اور زکریا کاندھیلوی صاحب یہ سب بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے، تو محمد ثانی صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میں انہیں منظور نعمانی صاحب کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لمبا مشورہ ہے ان کا، اس میں ایک مقام پر آ کر نعمانی صاحب فرماتے ہیں، اور یہ منظور نعمانی صاحب کون ہیں؟ جن کی معارف الحدیث بڑی معروف ہے، اور علماء دیوبند ان کو فخر المحدثین والمتکلمین مناظر اسلام ان القابات سے یاد کرتے ہیں، بڑے معروف ہیں۔ اب یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ یہ منظور نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو علماء دیوبند رئیس المحققین والمتکلمین مناظر اسلام قرار دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں، صفحہ نمبر 202 پر لکھا ہوا ہے، یعنی اقراری وہابی ہیں۔ لیکن گھمن صاحب کیا کہتے ہیں؟ 100 سور اڑاؤ ایک وہابی بن ہے تو جی یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ سوچ لیجئے گھمن صاحب، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پانچواں حوالہ، جب منظور نعمانی صاحب نے یہ بات کہی، یہ مشورے کا ذکر چلتا چلا جا رہا ہے، یہ بات کہی تو جواب میں زکریا کاندھیلوی صاحب، جن کی فضائل اعمال بڑی معروف ہے، شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب، تقریباً ان کی ہر مسجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، انہوں نے جواب میں منظور نعمانی صاحب کو کیا کہا، اپنے ہی عالم کو کیا کہا کہ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ اور گھمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 سور اڑاؤ ایک وہابی بن ہے تو جی یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ گھمن صاحب یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کے شیخ الحدیث ہیں، مناظر اسلام ہیں، رئیس المحدثین ہیں، رئیس المتکلمین ہیں، حکیم الامت مجدد الملت ہیں، فقیہ الامت ہیں، قطب عالم صاحب ہیں، یہ سب تو وہابی کی تعریف کر رہے ہیں، بعض خود کو خود وہابی کہہ رہے ہیں، بعض تنخواہ دے کر وہابی بنانے کی بات کر رہے ہیں، بعض اپنے طلبہ کو وہابی کہہ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ وہابی کی اتنی گھٹیا تعریف کر رہے ہیں۔ اگر وہابی کی تعریف یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں گھمن صاحب، تو پھر ہمارا سوال یہی ہوگا کہ آپ اپنے ان بزرگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ آپ کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں، ماضی قریب میں فوت ہوئے، ان کی کتاب اتمام البرہان صفحہ نمبر 269، اس میں وہ لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انگریز نے تحریک جہاد کو بری طرح کچلا، مجاہدین اور مصلحین کو وہابی کے نام سے موسوم کر کے بدنام کیا گیا۔ وہابی کو بدنام کرنا انگریز کا طریقہ ہے۔ گھمن صاحب آپ انگریز کی پیروی کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے باغی اور وہابی مترادف الفاظ قرار دیے، عامت المسلمین میں ان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کیا۔ یہی کام گھمن صاحب کر رہے ہیں، عامت المسلمین میں نفرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ 100 خنزیر بلاؤ تو جی ایک وہابی بنتا ہے، 100 سور اڑاؤ ایک وہابی بنتا ہے تو جی یہ بھی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بنتا ہے۔ مخالفت نہیں کی، عورتوں کی لڑائی جو یہ سنتے رہے یا کہیں سے انہوں نے سنا ان کی تردید نہیں کی، بلکہ آگے سے سچی باتیں کہہ کر مزید اس پر مسالہ چھڑکنے کی کوشش کی، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ وہابیوں کو بدنام کرنا انگریز کا طریقہ ہے جو گھمن صاحب نے اپنایا ہوا ہے۔ آگے سنیے، لکھتے ہیں بعض علماء کا کردار، سرفراز صاحب لکھتے ہیں بہت سے علماء نے مذہبی خدمات سمجھ کر وہابیوں کی مخالفت کی، حکومت نے ایسے علماء کی سرگرمیوں کو بنظر استحسان دیکھا اور ان علماء کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان خدمات کا معاوضہ دیا۔ یعنی ان علماء نے انگریز کے کہنے پر مخالفت کی تو ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، وہابیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، مقدمات قائم کر کے ان کے قبضے سے مسجدیں نکالی گئیں۔ ایک عرصے تک حکومت کی عام پالیسی اس سلسلے میں یہی رہی کہ ایسے مقدمات میں بالعموم وہابیوں کی مخالف پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ مولوی وسیع احمد صورتی نے ایک فتویٰ جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد مرتب کیا، گمنام سے گمنام مولوی نے اس پر دستخط کیے، اس فتوے کی خوب تشہیر ہوئی، آگے بھی کچھ اس قسم کے فتووں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ جامع الشواہد جو ہے یہ کتاب آل الحدیث کے خلاف لکھی گئی ہے،
کہ وہابیین کو مسجد سے نکالا جائے، یہ کتاب اہل الحدیث کے خلاف لکھی گئی ہے. اور پھر سرفراز صاحب نے آگے لکھا ہے کہ یہ ساری کتابیں انگریز حکومت کی طرف سے شائع ہوئی. تو وہابیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لفظ وہابی کو بدنام کرنا، یہ انگریز کا طریقہ ہے اور آپ کے اپنے اکابر کی مخالفت ہے. امید ہے کہ آپ اس سے باز آ جائیں گے. اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی میں ہوں بس خطاوار